أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند یعنی معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سچا نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس پر کوئی پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ چند بستیوں کی کارگزاریاں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ چکی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ جب وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ پاک کم و بیشی معاف فرمائے۔ الحمدللہ کم و بیش آج سے 2 سال قبل سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ آج سورۃ الہود 12واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے۔ ان دنوں لوگوں نے رات تراویح پڑھنی ہوتی ہے اور تہجد کے قریب اٹھتے ہیں، سحری کھانی ہوتی ہے، پھر نیند کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے تفصیلی درس قرآن کو مؤخر کر دیا جاتا ہے رمضان کے دنوں میں۔
بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو ساتھی شروع سے اب تک مسلسل کے ساتھ درس قرآن سن رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ درمیان میں موضوعات میں تبدیلی کیسے آئی ہے۔ تبدیلی اس لیے آئی تھی کیونکہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں تھیں، رمضان المبارک کے موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب الحمدللہ جہاں سے چھوڑا تھا کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا تھا، اللہ پاک کی توفیق سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ بندہ نچیز اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہیں سے آگے پڑھا جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں آج جو آپ نے درس قرآن سنا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کھلی نشانیاں اور معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ یہ انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اس سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کی نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون اور اس کی قوم کی طرف کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، لیکن جب فرعون کو دعوت دی فرعون نے اپنے فرعونیوں کو جادوگروں کو بلایا، اور جادوگر جو تھے مناظرے پہ آئے، جیسا کہ آپ نے مختلف جگہوں پر سنا بھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو تو ہدایت دے دی، لیکن ان کے جو فرعونی سردار تھے انہوں نے فرعون کا کہنا مانا، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، قوم کے لوگوں نے فرعون کی پیروی کی۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار وبئس الورد المورود۔ فرمایا قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جو جس کو الٹے راہ پہ چلاتا ہے وہ قیامت کے دن اسی راستے پہ آگے آگے ہوگا، جو جس کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے وہ قیامت کے دن اسی راستے پہ آگے آگے ہوگا۔ یہاں میں ایک بڑی باریکی کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آج کل بھولے بھالے لوگ انگریز کی سازش کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کی بخشش نہیں ہونی، مولوی بخشے جان تے اسی بھی بخشے جاواں گے۔ اس آیت کو دیکھ، علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء تمہیں سیدھے راستے پہ لاتے ہیں، اور جو سیدھے راستے پہ لا رہا ہے وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ آدھا معنی کیا ہے، ابھی میں نے تشریح کی تھی۔ اچھا چلو دوسرے کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو الٹے راستے پہ لگا رہا ہے وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ بھول گئے۔ جو الٹے راستے پہ لگا رہا ہے وہ قیامت کے دن آگے آگے ہوگا۔ قیامت کے دن آگے آگے ہوگا۔ دوسری طرف آ جاؤ تو جو سیدھے راستے پہ لگا رہا ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ قیامت کے دن آگے آگے ہوگا۔ یہی تو بات سمجھو نا۔ فرعون اپنے چہتوں کو سرداروں کو الٹے راستے پہ لگا رہا تھا۔ ابھی پھر پڑھتا ہوں، توجہ کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم
النار وبئس الورد المورود۔ حوالہ بھی دے دوں، سورۃ الہود 12واں پارہ آیت نمبر 98۔ کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر قرآن اٹھائے، ترجمہ پڑھے، نیچے دیکھے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ فرعون قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس پر کوئی پہنچے، اور اگر جو سیدھے راستے پہ لگا رہا ہے، ادھر بھی مانا کرو نا، وہ بھی آگے، ہاں، جو الٹے راستے پہ لگا رہا ہے، جو جادو کے راستے پہ لگا رہا ہے، جو برائی کے راستے پہ لگا رہا ہے، جو شرک والے راستے پہ لگا رہا ہے، لگانے والا آگے آگے ہوگا، اور جو اس کے کہنا مان کے چلے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور اگر کوئی جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، فرمایا کہ جو ہدایت پہ چل رہے ہیں وہ تو ہدایت پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ جنت میں جائیں گے جن کا کہنا مان کے جا رہے ہیں وہ ان کے آگے آگے ہوں گے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولویوں کی بخشش نہیں ہونی؟ پتروں، مولویوں نے اگے اگے ہونا ہے، مولویوں نے، ہاں، مولوی تو آگے ہوں گے، صرف آگے نہیں ہوں گے بلکہ حافظ کو سکیل ملے گا کہ تم 10 آدمیوں کی بخشش کی سفارش کرو، اور مولویوں کو کم و بیش 15 آدمیوں کا پروٹوکول ملے گا، 15 آدمیوں کا کوٹا ملے گا۔ اور کوٹا کسے ملتا ہے؟ جو مقبول ہوتا ہے۔ سادہ سی مثال لے لو، جو وزیر اعلیٰ کا وزیر ہوتا ہے یا اس کا اپنا ووٹر ایم پی ہوتا ہے، اسی کو کوٹا ملتا ہے۔ مخالف کو تو کوٹا جو ملتا ہے وہ حق دبا دیتے ہیں، اپنے کو کوٹا ملتا ہے۔ تو ادھر دنیا کی مثال کی سمجھ آتی ہے، ادھر کیوں نہیں آتی؟ جو اللہ کے راستہ پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں انہوں نے تو آگے آگے ہونا ہی ہے نا، بلکہ ان کو کوٹا بھی ملنا ہے، ان کو کوٹا بھی ملنا ہے۔ فرمایا ان میں سے دیکھو، اور کوٹے میں بھی ایک شرط ہونی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ شرط کیا ہونی ہے؟ ان میں دیکھو مشرک نہ ہو۔ مشرک کی تو بخشش ہے ہی نہیں، کافر کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، ہو ایمان والا، اس کی نمازوں میں کمی ہو، نیکیوں میں کمی ہو، چند نیکیوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے، جا نہیں سکتا، کھڑا ہے، علماء کو فرمایا جائے گا تم تو آگے ہو نا، اپنے مقتدیوں کی طرف دیکھو، جس محلے میں تم امام مسجد ہو اس محلے کے نمازیوں کی طرف دیکھو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا پاؤں اٹھا کر دیکھو، وہ جو کھڑے ہیں جو جنت میں جا نہیں سکتے، اگر دنیا میں ان میں سے کسی نے تمہیں گھونٹ پانی کا بھی پلایا ہے، ان کا بھی احسان تمہارے اوپر نہ رہے، اگر تمہارے ساتھ ان میں سے کسی نے کوئی بھلائی کی ہے وہ ایمان والا، مشرک کی بخشش نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔
کافر کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سبحان اللہ۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جیسا کوئی گناہ گار ہو اگر اللہ پاک چاہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، قاری صاحب ادھر سے تم کہہ رہے ہو اگر اللہ پاک چاہیں، اور ادھر سے تم کہہ رہے ہو کہ علماء کی سفارش ہوگی۔ اللہ کے بندے جن کی علماء نے سفارش کرنی ہے ان کو بھی اللہ پاک نے سفارش کرنے کی توفیق دینی ہے۔ توفیق دینی ہے تو سفارش ہونی ہے۔ اگر اللہ پاک توفیق نہیں دیں گے یہ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا ما دون ذالک لمن یشاء، جس کے لیے اللہ پاک چاہیں۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، سارے گناہ ہیں، لیکن اس نے شرک نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت کا سمندر ایسے ٹھاٹھے مارتا ہے، فرمایا اللہ پاک اگر چاہے اسے بھی معاف فرما دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس لیے پیاروں علماء کو حقیر نہ سمجھو، یہی بات بڑی ہے۔ کیا اگر علماء حقیر ہوتے، اللہ پاک انبیاء کے ممبروں پر، انبیاء کے بلکہ امام الانبیاء کے مصلی پر اللہ پاک آنے کی توفیق بھی نہ دے، دنیا داروں کی نگاہ میں یہ حقیر ہوں گے، یہ کم ہوں گے، لیکن سنو اللہ پاک کے ہاں اتنے معتبر ہیں، اتنے معتبر ہیں، اللہ پاک نے انہیں ممبر رسول پہ بٹھایا ہے۔ تم کہو گے فلاں سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ بھی ممبر رسول پہ بیٹھا ہے۔ پیاروں وہ عارضی بیٹھا ہے، اگر توبہ کر لے تو مستقل ہے۔ کتنوں کو ہم نے اترتے دیکھا ہے، کتنوں کو ہم نے اترتے دیکھا ہے، اور کتنوں کو ہم نے مضبوط ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق